الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ اجرا عظیما۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم نے انسانی زندگی کے بھی مختلف مدارج، مختلف درجات بنا دیے ہیں۔ بچہ عالم آب و گل میں قدم رکھتا ہے تو کچھ اور صورت ہوتی ہے، بچپن کے بعد لڑکپن میں کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، جوانی آتی ہے تو کچھ اور ہو جاتا ہے۔ کوئی پودا زمین سے اگتا ہے تو جڑ پیدا ہوتی ہے پہلے، کوئی دانہ پھوٹتا ہے تو اس سے جڑ پیدا ہوتی ہے، پھر تنا بنتا ہے، شاخیں بنتی ہیں، پتے بنتے ہیں، بڑا ہوتا ہے، ایک خاص وقت پر پھر اس پر پھول لگتے ہیں، پھل آتے ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخلے کو بھی اور قبول اسلام اور بحیثیت مسلمان کے زندگی گزارنے کو بھی ایک خوبصورت ترتیب دی گئی ہے، اور سورہ احزاب کی یہ آیات مبارکہ 22ویں پارے میں ہیں۔ اس میں اللہ نے انسان کی بات کی ہے۔ انسان میں مرد بھی ہے، خاتون بھی ہے۔ انسانیت کے جتنے شعبے ہیں ان میں شریک ہیں، مکلف بھی دونوں ہیں، برکات نبوت بھی دونوں حاصل کر سکتے ہیں۔ انکار کریں تو انکار اور کفر کا جرم بھی دونوں پر ایک سا ہوگا۔ دونوں قبر میں جاتے ہیں، دونوں برزخ میں جاتے ہیں، دونوں میدان حشر میں پیش ہوں گے، دونوں کا حساب ہوگا۔ جنہیں اللہ جنت نصیب فرمائے گا تو جنت بھی دونوں کے لیے ہے، اور جنہیں جہنم جانا ہوگا جہنم بھی دونوں کے لیے۔ تو فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان یعنی ایمان قبول کر اسلام قبول کرنے والے مرد اور اسلام قبول کرنے والی خواتین۔ قبولیت اسلام اور مسلمانی کیا ہے کہ ہم کبھی اکثر تو ہم موروثی طور پر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، مرد بھی خواتین بھی۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور فرقے میں کہیں اور پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کی تحقیق یا زندگی کے بارے جو ان کا رویہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ زندگی کا سب سے اچھا راستہ ملے، تو وہ اپنی تحقیق سے اللہ انہیں توفیق بخشتا ہے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام کا قبول کرنا ایک قدم ہے۔ جیسے جڑ لگ گئی،
اب اس پر تنا ہونا چاہیے. اگر صرف جڑ پیوست ہو گئی اس پر تنا نہیں لگا تو مقصد تو پورا نہ ہوا. تو فرمایا جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین، والمومنین والمومنات، پھر وہ قبول اسلام جب ان کے دل کی گہرائی میں اترتا ہے، انہیں حضور قلب سے اس پر یقین نصیب ہوتا ہے، تو وہ درجہ ایمان کو پہنچتے ہیں. درجہ تسلیم سے ترقی کرتے ہیں تو درجہ ایمان و یقین کو پہنچتے ہیں. علامہ مرحوم نے کہا تھا نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی کچھ بھی نہیں. جب تک وہ حقائق دل میں نہیں اترتے. اب مسلمان کہنے کا تو یہ ہے نا کہ الحمدللہ ہم سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ہمارے کردار پہ نظر جاتی ہے، ہمارے رویوں پہ نظر جاتی ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی کو جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کہاں ہم کہاں، اسلام کہاں، سود خوری کہاں، اسلام کہاں، جھوٹ بولنا کہاں، اسلام کہاں، بے گناہوں کو قتل کرنا. کتنا بڑا فاصلہ ہے دعوے میں اور عمل میں. تو فرمایا اسلام جب دل میں اترتا ہے یقین میں بدلتا ہے اور دل یقین کرتا ہے تو ایمان کہلاتا ہے. مرد ہو یا خاتون انہیں ایمان نصیب ہوتا ہے، مومن بنتے ہیں. اور ایمان سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تسلیم کرنے سے، ماننے سے، اسلام سے تو ایمان اور نور یقین حاصل ہوا. نور یقین سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا والقانتین والقانتات، نور یقین سے اطاعت و فرما برداری نصیب ہو جاتی ہے، عملی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اس کا کردار اتباع سنت خیر الانام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام ہے ہم نے بات مان لی، مان لینا ایک بات ہے اور اس پر یقین کرنا دوسری بات. اور اس یقین کی دلیل یہ ہے کہ پھر اس پر عمل کیا جائے، تب پتہ چلے گا کہ اسے یقین ہے اس بات پر. تو قرآن کریم کی ترتیب نے فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، اسلام قبول کرنے والے مرد، خواتین، والمومنین والمومنات، اور پھر اس اسلام کو نور یقین میں بدلنے والے، دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے والے اور اس پر پختہ یقین رکھنے والے مرد اور خواتین. یہ نور ایمان جو ہے وہ انہیں والقانتین والقانتات، یہ انہیں عمل پہ مجبور کر دیتا ہے. پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار بن جاتے ہیں. مرد بھی خواتین بھی، ان کی زندگی اطاعت پیغمبر کا مظہر بن جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں. اطاعت پیغمبر نصیب ہو تو اس کا پھل اس دنیا میں جو سامنے آتا ہے وہ ہے والصادقین والصادقات، وہ راست باز ہو جاتے ہیں، کھرے کھرے مرد ہوں یا خواتین. ان کی باتوں میں، ان کے رویوں میں، ان کے کردار میں کہیں کھوٹ نہیں رہتا. پھر وہ راست باز ہو جاتے ہیں، بات بھی سچی کرتے ہیں، عمل بھی سچا کرتے ہیں، کردار بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے. جب یہ نور ایمان نصیب ہوتا ہے اور اطاعت نصیب ہوتی ہے تو اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق نصیب کر دیتا ہے، راست بازی نصیب کر دیتا ہے. راست بازی جس وجود میں آ جاتی ہے اسے ایک نعمت نصیب ہوتی ہے والصابرین والصابرات. پھر اس کو
صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی خواتین۔ صبر کا معنی ہوتا ہے جیسے کوئی شاہ سوار بھاگتے ہوئے گھوڑے کو باغ کھینچ کر روک لیتا ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اطاعت الہی کی نافرمانی سے روک لیا جائے۔ ہمارے ہاں جو معنی مشہور ہو گیا وہ تو یہ ہے کہ کسی پر مصیبت نہ آئے اور وہ جزا، مصیبت آ جائے اور وہ جزا فضا نہ کرے، روئے دھوئے نہیں، تو یہ صبر ہے۔ صبر کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے رک جائے، نقصان برداشت کر لے، دنیاوی تکلیف برداشت کر لے، دکھ برداشت کر لے، مالی نقصان برداشت، جان دینی پڑے جان دے جائے، لیکن اللہ کی نافرمانی سے سمجھوتا نہ کرے۔ ایسے جان دینے والوں کو شہید کہتے ہیں، اور شہید کا معنی ہوتا ہے گواہ، یعنی یہ سب سے بڑی گواہی ہے کہ اللہ کی اطاعت پر جان دے کر اس نے گواہی دی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی اطاعت کی جائے گی، اللہ کا نبی وہ ہستی ہے جس کا اتباع کیا جائے گا، کوئی دوسرا اس میں نہیں ہے۔ والخاشعین والخاشعات، پھر انہیں خشوع نصیب ہو جاتا ہے۔ جب اس منزل پہ پہنچتے ہیں تو اس کا ثمر ہے کہ وہ خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی خواتین۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع ایک کیفیت ہوتی ہے، جیسے کسی شخص کو آپ کسی بڑی عدالت یا کسی بڑے حاکم کے سامنے یا کسی وزیر یا امیر یا صدر کے سامنے لے جائیں تو اس کی بولنے، بات کرنے، اٹھنے بیٹھنے، ہر انداز میں ایک ایسی کیفیت سی آ جاتی ہے کہ میں ایک بہت بڑے ہستی کے سامنے ہوں، کہیں میری کوئی حرکت غلط نہ ہو جائے، کپڑا نہ ہو جائے، منہ سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے، ایک احتیاط حضوری میں نصیب ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اللہ کریم سے نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ میرے پاس موجود ہے، میرا اللہ میری بات سن رہا ہے، میرا مالک مجھے ہر آن دیکھ رہا ہے، کوئی خلاف منشاء باری حرکت نہ ہو جائے، کوئی ایسا جملہ نہ منہ سے نکل جائے جو گستاخی شمار ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو اللہ کریم یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ یہ کیفیت، ایک حضوری کی کیفیت جب دل میں آ جاتی ہے، اسے خشوع کہتے ہیں۔ بے شمار روایات ملتی ہیں کہ خشوع اور خضوع ضروری ہے عبادت کے لیے، بغیر خشوع و خضوع کے عبادت بے جان ہے، اس میں کوئی اثر نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی۔ خشوع کیا ہے؟ وہ کیفیت کہ جب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو اسے یقین ہو کہ میں اللہ کے روبرو، اور اس کا اظہار اس کے کلمات ادا کرنے سے بھی ہو، اس کے رکوع و سجود سے بھی ہو، اس کی حرکات و سکنات سے بھی ہو، یعنی اسے حضور حق نصیب ہو جائے، اور اپنی کم مائگی، بے مائگی کا احساس بھی ہو، اور اس کی عظمت کا احساس، عظمت و جلالت کا احساس بھی ہو، تو جو کیفیت دل میں بنے گی اسے خشوع کہتے ہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، جب یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تو پھر دنیا کی قیمت اس کی نظروں میں کوئی نہیں رہتی، اللہ کی احکام اور رضا کی قیمت بڑھ جاتی۔ پھر وہ دنیا میں جو کماتا ہے، دنیا سے جو حاصل کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ جسے یہ کیفیت نصیب نہ ہو، وہ جتنی دنیا کماتا ہے اسے واپس مزید دنیا کمانے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ جو کمائی ہے اسے خرچ کرو، اس سے مزید پیسہ آئے گا۔ لیکن جسے یہ حضور حق نصیب ہو جائے، وہ جب حاصل کرتا ہے دنیاوی نعمتیں تو اللہ کی راہ میں انہیں خرچ کرتا ہے، مرد ہو یا خاتون۔
والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی خواتین، پھر انہیں اللہ کی راہ میں بھوکا پیاسا رہنا پسند ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں پیٹ بھرنا پسند نہیں رہتا۔ روزہ کیا ہے؟ ایک دلیل ہے اطاعت الہی کی کہ رزق حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، اس کا کھانا منع بھی نہیں ہے، کمایا بھی حلال طریقے سے ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا طلوع فجر کے بعد کچھ کھاؤ پیو گے نہیں۔ کمال اطاعت کی ایک صورت ہے کہ وہ کھاتا پیتا رہے، گھر میں ہے، اکیلا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، پیاس لگی ہے، نہیں پیتا۔ کیوں؟ اسے وہ حضور حق حاصل ہے کہ اللہ کریم تو دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے روزہ رکھا، تو یہ روزہ ان کی زندگی بن جاتا ہے، یعنی گناہ نہیں کرتے۔ جس طرح روزہ دار پانی کا گھونٹ نہیں پیتا، اس سے بچتا ہے، اسی طرح گناہ سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، بھاگتے ہیں اور اللہ کی اطاعت پہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی قوت شہوانیہ کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جہاں اللہ نے حلال کیا ہے وہاں استعمال کے، جہاں اللہ نے حرام کر دیا ہے وہاں سوچتے بھی نہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، خواتین۔ جب اتنے مدارج سے زندگی گزرتی ہے، قبول اسلام سے لے کر پاسداری عزت و عصمت تک پہنچتی ہے، اطاعت کی وادیوں سے ہوتی ہوئی فرما برداری کے راستے سے صبر کی منزلوں کو طے کرتی ہوئی اللہ کی راہ میں کلمہ خیر بھی صدقہ ہے، نیک عمل بھی صدقہ ہے، اور دنیا کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی کسی کی چاہت میں اس دار دنیا کو لٹاتا ہوا اس جگہ پہنچتا ہے جہاں عزت نفس کا خیال بھی اسے بہت شدید ہو جاتا ہے اور اس کی تحفظ کرتا ہے۔ پھر اسے اس پر پھل کیا لگتا ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، پھر اسے کثرت ذکر کی توفیق ہو جائے، مرد ہو یا عورت۔ کثرت ذکر کا مطالبہ قرآن کریم نے بے شمار جگہوں پر، بہت سی جگہوں پر کیا ہے، کہیں بالواسطہ، کہیں براہ راست، اور اکثر جہاں فرمایا ذکر کثیر کا فرمایا۔ ذکر کثیر سے کیا معنی نکلتا ہے؟ ذکر کثیر سے معنی یہ بنتا ہے کہ دن بھر میں 24 گھنٹوں میں، دن رات میں جتنے کام ہم نے کیے ہیں، جتنی باتیں کی ہیں، جو کچھ سوچا ہے، اس سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کثیر تو تب بھی ہوگا نا کہ ہر عمل سے زیادہ ہو، تو فرمایا انہیں ذکر کثیر نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ پھل ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو زندگیاں، عمریں لگانے کے بعد کہاں سے بندہ چلا اور کہاں پہنچا، تب جا کر اسے یہ نصیب ہوا۔ ہم میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے۔ صحابہ کرام میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اور دنیا سے چلے گئے، فرضی نہیں ہوئی تھی، جہاد فرضی نہیں ہوا تھا، انہوں نے جہاد نہیں کیا اور پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی کتنے صحابہ دنیا سے چلے گئے۔ عبادات مکمل نہیں ہوئی تھی، قرآن کریم 30 پارے مکمل نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود وہ شرف صحابیت پہ مشرف تھے۔
انہوں نے کوئی زائد وظیفے نہیں کیے، چلے نہیں لگائے، ہم سے زائد نمازیں نہیں پڑھی، بلکہ یہ تو دین مکمل ہوا جب تکمیل دین ہوئی، قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا تو احکام کی تکمیل ہوئی، اور اللہ کریم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تو عرفات میں حضور جلوہ افروز تھے، حجۃ الوداع میں تو اس آیت کا نزول ہوا۔ تو جو اس سے پہلے گزر گئے قرآن مکمل نہیں ہوا تھا، کچھ اس سے پہلے گزر گئے جہاد ابھی فرض نہیں ہوا تھا، مدینہ منورہ آ کر جہاد کی اجازت ملی، اس سے پہلے بھی گزر گئے، لیکن وہ سب صحابی ہیں، صحابیت میں سب شریک ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں یہ قرآن کے مثالی مسلمان ہیں۔ جس طرح کے مسلمان کا مطالبہ کیا ہے، جسے آپ رول ماڈل کہتے ہیں، مثالی حضرات صحابہ کرام ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، حتیٰ کہ کھال سے لے کر نیا خانہ دل تک ہر باڈی سیل ذاکر ہو جائے۔ اب آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان کے وجود میں 2.5 کھرب سیل ہیں، قرآن کہتا ہے 2.5 کھرب سیل اللہ اللہ کرے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، کھال سے جلد سے لے کر نہا خانہ دل تک وجود کا ہر ذرہ ذاکر۔ تو انہیں ابھی نماز فرض نہیں ہوتی تو ان کا کیسے ذاکر ہو گیا؟ روزے فرض نہیں ہوئے تھے، کوئی وظیفہ نہیں انہوں نے کیا۔ فارسی کا ایک مزیدار کلام ہے، کسی نے کہا تھا من سی پارے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچنا چاہتا ہوں، من سی پارے دل می فروشم بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہ۔ کسی نے کہا بھی کوئی مول تول بچاؤ گے یا آواز لگاتے رہو گے دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں، کتنے میں بیچو گے؟ گفتم نگاہ ہے، میں نے کہا 1 نگاہ۔ تو اس نے کہا بھئی منہ مانگا مول کب ملتا ہے، کوئی کم زیادہ کرو، کوئی چھوٹ کرو، اس میں کچھ رعایت کرو۔ بے گفتہ کم ترش، اس نے پوچھا اس سے کم کرو، گفتم کے گاہے، میں نے کہا زندگی میں 1 نگاہ صحیح۔ انہیں وہ نگاہ نصیب ہو گئی تھی۔ جس طرف نگاہ مصطفی کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ بحالت ایمان کسی نے 1 نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑ گئی، وہ صحابی ہو گیا، اسے وہ مرتبہ حاصل ہو گیا۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اس کی 2.5 کھرب سیل ذاکر ہو گئے۔ جسے ذکر کثیر نصیب ہو گیا، اس کا مطلب ہے اسے یہ پچھلے ساری منازل نصیب ہوگی۔ اور صحابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بھی ہوں گے، وہ روزہ دار بھی ہوں گے، وہ خیرات کرنے والے بھی ہوں گے، وہ اللہ سے خشوع و خضوع میں بھی سب سے آگے ہوں گے، صبر میں بھی سب سے اونچے ہوں گے، صدق میں بھی سب سے آگے ہوں گے، قانتین اور اطاعت فرما برداری میں بھی سب سے آگے ہوں گے، ایمان میں بھی سب سے اونچے ہوں گے، اور مان کر بھی انہوں نے ہی دکھایا۔ یعنی یہ ساری نعمتیں انہیں شرف صحابیت کے ساتھ بیقان حاصل ہو گئی۔ اور کسی کو اگر شرف صحبت نصیب نہیں ہوا تو پھر اس کا راستہ یہی ہے کہ وہ اسلام، ایمان اور ان راستوں، ان وادیوں کو طے کرتا ہوا، اطاعت کی منزلوں سے گزرتا ہوا، صبر و قناعت اور روزہ داری کی منازل سے ہوتا ہوا
تحفظ عزت و آبرو تک پہنچے تو پھر اسے ذکر کثیر نصیب ہو جائے گا۔ اس کا لمبا راستہ تو یہ تھا، مختصر راستہ وہ تھا جو صحابہ کرام کو نصیب، لیکن وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چشم عالم سے پردہ فرما لیا تو وہ قصہ تو ختم ہو گیا، چونکہ صحبت کے لیے ہم زمان ہونا بھی شرط ہے۔ ایک زمانے میں جب حضور اس دار دنیا میں جلوہ افروز تھے تو جو اس دار دنیا میں ہے اس کی ملاقات حضور سے ہو تو صحابی ہو جائے۔ جیسے حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کو شب معراج بلایا گیا مسجد اقصی میں، اور تمام انبیاء نے 2 رکعت نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی، اور وہ وعدہ جو عالم ارواح میں ہوا تھا تمام انبیاء سے عہد لیا گیا تھا حضور کی اطاعت و اتباع کا، اس کی تکمیل ہوئی۔ لیکن ایک نبی ایسے تھے جو ابھی زندہ اسی جہان میں تھے، اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اسی حیات جسمانی کے ساتھ، اور شب معراج جب بیت المقدس میں آئے تو اسی حیات جسمانی کے ساتھ اس دار دنیا میں اس زمانے میں ان کی ملاقات حضور سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرمایا انہیں شرف صحابیت بھی حاصل ہے اور وہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ باقی تمام نبیوں کو بھی آپ کی امت ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، لیکن دوسرے کسی نبی کو شرف صحابیت ہم زمانی دنیا میں ایک زمانے میں حضور کے ساتھ ملاقات نصیب نہیں ہوئی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا حصہ تھا کہ شب معراج آسمان سے حیات جسمانی کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے اور اسی دار دنیا میں حضور سے ان کی ملاقات ہوئی، شرف صحابیت بھی نصیب ہو گیا، نبوت پہلے ان کے پاس۔ تو کیا حضور کے وصال سے یہ نسخہ ختم ہو گیا؟ نہیں۔ یاد رکھیں، نبی جب مبعوث ہوتا ہے تو اس کے پاس صرف الفاظ نہیں ہوتے، دنیا کے سارے علوم اور ان کے سکھانے والوں کے پاس صرف الفاظ ہوتے ہیں، جسے تھیوری کہتے ہیں۔ نبی کے پاس صرف الفاظ نہیں ہوتے، نبی کے ہر لفظ میں ایک کیفیت ہوتی ہے۔ نبی جو ارشاد فرماتا ہے ماننے والے کے دل میں اس کا منظر بن جاتا ہے، ایک کیفیت بن جاتی ہے، پھر آئندہ زندگی وہ اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ تو 2 حصے ہیں تعلیمات نبوت کے، تعلیمات نبوت قرآن و حدیث سنت، اور برکات نبوت وہ کیفیات جو ارشادات نبوت سننے سے دلوں میں پیدا۔ تعلیمات نبوت کا شعبہ علماء ظواہر نے سنبھالا، الحمدللہ بڑی محنتیں لوگوں نے کی، بڑے مجاہدے کیے، تحصیل علم پہ عمریں لگا دی، اچھے سے اچھے اساتذہ کو ڈھونڈا، سفر کیے، زندگی آدھی تحصیل علم پہ لگا دی، باقی علم کو پھیلانے پہ لگا دی۔ بڑے خوش نصیب لوگ تھے جنہیں یہ شعبہ نصیب ہوا۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ علوم ظاہری کے راستے سے علماء ظواہر کی کوشش سے کوئی ذکر کثیر تک پہنچا تو بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ کوئی بندہ تلاش کیا جائے جو اس راستے سے اس منزل تک پہنچا ہو، یعنی جس نے ان وادیوں کو طے کیا ہو، اسلام کے دروازے سے داخل ہوا ہو، ایمان کے نور سے روشناس ہوا ہو، اطاعت و فرما برداری نصیب ہوئی ہو، صدق و صفا پایا ہو،
صبر اور خشوع و خضوع پایا ہو، دنیا کو اللہ کے راہ پہ بانٹا ہو، روزہ داری اور عزت کی حفاظت نصیب ہوئی ہو، اور اس کے بعد اسے ذکر کثیر بھی نصیب ہو گیا ہو، اور اس کے شب و روز اللہ کی یاد میں بسر ہوتے ہوں، بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ضرور ہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بڑے کم لوگ، کیونکہ یہ راستہ اتنا لمبا، اتنا کٹھن، اتنا مشکل ہے کہ کوئی بھی انسان جسے آپ بالکل بیکار سمجھتے ہیں وہ بھی بیکار نہیں ہے، اس کی اپنی مصروفیات ہے۔ ہر بندہ پوری زندگی رات دن مصروف رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے ذمہ لگا رہتا ہے۔ اس انسانی زندگی سے وقت چھین کر اتنی محنت کر کے یہاں پہنچنا، برکات نبوت کا جو پہلو تھا وہ صوفیاء نے، اہل اللہ نے سنبھالا۔ ان کے پاس آسان نسخہ آ گیا، ان کے پاس وہ کیفیات و برکات آئیں تو انہوں نے اصول الٹ دیا، یعنی بجائے اس جڑ سے شروع ہونے کے انہوں نے پھل کی بات کی۔ انہوں نے اس میں ذات کو، پھل کو انسان کے قلب میں بیج کی طرح بو دیا۔ جس درخت کا جو پھل ہوتا ہے وہی اس کا بیج بھی ہوتا ہے۔ تو صوفیاء نے ہمیشہ دل کی بات کی اور اس میں ذات کی بات کی، اور اس کو اس میں ذات کو دل میں بیج کی طرح دبا دیا، اس سے پھر پودا پھوٹنے لگ گیا، وہ جڑیں بن گئیں، اسلام قبول کرنے لگ گیا اس کا مزاج، پھر اسے نور ایمان کی لذت نصیب ہو گئی۔ جوں جوں ذکر نصیب ہوتا گیا، جوں جوں اس کی اصلاح ہوتی گئی، اسے اطاعت و فرما برداری نصیب ہوتی گئی، اسے صبر و استقامت نصیب ہوتی گئی، اسے سارے اوصاف جو قرآن کریم نے گنائے یکے بعد دیگرے نصیب ہوتے گئے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا گیا۔ یعنی یہ دو نسخے تھے، ایک وہ راستہ تھا کہ اسے اسلام کے دروازے سے داخل کر کر تعلیمات نبوت سے سرفراز کرتے، بناتے، سنوارتے، بڑی محنت ہے علماء نے کی۔ کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو پیدا مساجد میں ہوئے اور جن کا وصال مساجد میں ہوئے، ساری زندگی اللہ کا دین سیکھتے رہے یا سکھاتے رہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے والے بہت کم نام آتے۔ جب ذکر کثیر کی بات آتی ہے تو ایسے لوگ کہ ہر لمحہ جن کے وجود سے 2.5 کھرب بار اللہ کا اس میں ذات نکلے، یہ پھر صرف صوفیاء میں ہی ملتے۔ اس منزل کو پانے والی فہرست صوفیاء ہی میں ملتی ہے، سلاسل میں، سلاسل تصوف میں ہی ملتی ہے، اور یہ مقصود ہے، مقصد حیات ہے۔ اور قرآن کریم کا بے شمار دفعہ مطالبہ ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، ذکر کثرت سے کرو، لیکن کثرت ذکر تک یہ خوش نصیب پہنچے جنہیں برکات نبوت سے تربیت نصیب ہوئی، جن کے دل میں اللہ کے نام کا، اس میں ذات کا بیج بویا گیا، پھر وہ اس نے جڑیں چھوڑی، پھوٹا، اس سے تنا نکلا، پھل پھول نکلے، تو زندگی بالکل اس کی مثال بن گئی۔ اب ساتھیوں کو یہ بڑا خیال ہوتا ہے کہ کوئی صاحب کشف مجھے بتائے کہ میں کس منزل میں ہوں۔ کسی کے کشف کا کیا اعتبار ہے؟ کشف معتبر ہوتا ہے اللہ کے نبی کا۔ اللہ کے نبی کو خواب بھی آئے تو وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے، مشاہدہ بھی برحق ہوتا ہے، اس میں شیطان مداخلت نہیں کر سکتا۔ نیچے کوئی ہو، ولی کا کشف محتاج ہوتا ہے نبی کی شریعت کا۔ اگر اسے کچھ مشاہدہ ہوا اور وہ مشاہدہ شرعی حدود کے مطابق ہے تو یہ اللہ کا احسان۔ کہیں شریعت کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس سے سمجھنے میں یا دیکھنے میں غلطی لگی، شریعت صحیح ہے۔
آپ کسی کے کشف کو کیوں تلاش کرتے ہیں اور کیوں اس پہ اعتماد کرتے ہیں؟ پھر کشف کی نعمت اللہ جسے دیتا ہے یہ ہوتی ہے اپنی اصلاح کے لیے. وہ چیزیں جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی صاحب کشف کو اللہ دکھا دیتا ہے. وہ برائی سے بچ جاتا ہے، حرام کھانے سے بچ جاتا ہے، ناجائز امور سے بچ جاتا ہے، بری صحبت سے بچ جاتا ہے. یہ میرے اور آپ کو جانچنے کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کی یہ آیت آئینہ ہے. سارا قرآن ہی شیشہ ہے. اگر کسی کو اپنی منزل جانچنے کا شوق ہو تو قرآن کے اس معیار کو دیکھے کہ کتنا یقین ہو گیا اسے عظمت الہی پر، کتنی اطاعت نصیب ہو گئی ہے اللہ کے رسول کی. منازل گنوائے ہیں نا قرآن کریم نے، ان میں سے کس کس کو پایا ہے. اگر نیکی کی طرف ہی بڑھ رہا ہے، برائیاں چھوٹ رہی ہیں، تو یقیناً منزل کو پا لے گا. ربع صدی الحمدللہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نصیب ہوئی سفر و حضر میں. بے شمار لوگ سلسلے میں داخل ہوئے، بے شمار لوگوں نے ذکر سیکھا. میں نے 25 سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ حضرت رحمۃ اللہ نے کسی سے پوچھا ہو تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم مسلم لیگ سے ہو، پیپل پارٹی سے ہو، تم نے کتنا پڑھا ہے کتنا نہیں. صوفی یہ باتیں نہیں پوچھتا، وہ دل سے شروع کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ اللہ کرے اس کی اصلاح ہوتی جائے، اور ہو جاتی ہے. لوگ سنما گھروں سے اٹھ کر اور کلبوں سے اٹھ کر آئے اور مسجد نشین ہو گئے. کسی نے کہا نہیں انہیں. انگریزی لباس میں آئے اور حلیے تک مسلمانوں جیسے بنا لی. از خود وہ اندر جو کیفیت ذکر الہی نے پیدا کی، اس نے ان میں تبدیلیاں پیدا کر دی. ان کی اصلاح انہیں خود فکر ہو گیا کیا کام کس طرح سے کرنا ہے، اور اس طرح سے ان میں تبدیلیاں. تو یہ کامیابی کی دلیل ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ انہیں تاریکیوں سے روشنی، نور کی طرف نکالتا، برائیوں سے نیکی کی طرف. کوئی شخص ایک دن میں تو صبر بھی نہیں جاتا، یہ تو اللہ کی مرضی کتنی کس کو نصیب ہوتی ہے، لیکن ان کا سفر شروع ہو جاتا. اور اگر کوئی برائی کرتا ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، اس سے نیکیاں چھوٹنے لگتی ہیں اور وہ تاریکیوں کی طرف رواں ہو جاتا. تو اپنی منزل جانچنے کا شوق ہو تو اپنے کردار سے، اپنے نور یقین سے، اپنے اعمال، اپنی سوچوں، اپنے افکار سے جانچی جائے اور ذکر کثیر نصیب ہو جائے. تو فرمایا وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً. فرشتے نہیں ہوتے، وہ انسان ہی ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ان سے بھی بعض اوقات کمی رہ جاتی ہے. جنہیں جتنا قرب نصیب ہوتا ہے انہیں اتنی مزید احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کہیں ذرا سی کمی رہ گئی تو وہ بھی گناہ کہلاتا ہے. تو فرمایا یہ جو چھوٹی موٹی لفظیں یا ان سے گناہ صادر ہو جاتے ہیں، اللہ نے انتظام کر رکھا ہے ان سب کی بخشش کا، وہ انہیں بخش دے. انہوں نے عمر تو اس کی یاد میں بسر کی، انہوں نے کوشش تو کی، بتقاضائے بشریت خطا ہو گئی تو عد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے انتظام کر رکھا ہے ان کی بخشش کا، وہ ان کی خطائیں معاف کر دے گا. وہ اجرن عظیمہ، اور انہیں بہت زیادہ بے پناہ اجر عطا کرے گا. تو میرے بھائی، مجھے سمجھ نہیں آتی جب لوگ کہتے ہیں کہ ذکر اللہ کا تو کوئی تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ملتا. ہماری سمجھ سے باہر ہوتا ہے کہ وہ قرآن کس نظر سے پڑھتے ہیں اور اس کا کیا مفہوم سمجھتے ہیں. ذکر کثیر تو تمام منازل کا حاصل اور آخری منزل ہے. قرآن نے جو ترتیب دیا ہے کردار انسانی کو، اس میں یہ تو ثمرات میں سے نصیب ہوتا ہے جس کو، بڑا ہی اللہ کا کرم ہے اس پر. اور جسے نصیب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے
کہ اس کی حفاظت کرے، اس کی شرائط جو قرآن نے اسی آیت کریمہ میں ساری شرائط دے دی، اور اس سے اگلی آیت بھی انہی شرائط پہ مبنی ہے اور ساری اس کی تفصیل بتاتی ہے۔ اس کا چونکہ اب وقت نہیں، الحمدللہ نماز کا وقت ہو گیا، تو اللہ کریم نصیب فرما دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دونوں جہانوں میں سب سے قیمتی دولت ذکر کثیر ہے، اور روئے زمین کی حکومت مل جائے تو اسے ٹھوکر ماری جا سکتی ہے اس کے مقابلے۔ اللہ کریم سب کی محنت قبول فرمائے اور ہمیں توفیق اطاعت بھی ارزاں کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔